بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از داؤد کھوسا۔ تو پی پی ایس سی لیکچرر اسلامیات میل اور فیمیل کا جو 12 تاریخ کو پیپر ہوا تھا، تو یہ اس کے مستند ترین جوابات ہیں جو مختلف بک سے دیکھے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ڈفرینٹ قسم کے کویسچنز کا انالیسس کر کے جو میرٹ بنایا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہی میرٹ بنے گا۔ میرٹ فیمیل 40 سے 47 تک جانے کا چانس ہے، اس سے آگے جانے کا چانس میرے حساب سے بالکل نہیں ہے، کیونکہ کویسچنز آر ویری ٹف، اور جو اس کے علاوہ جو میرٹ میل ہے اس کے کویسچنز 55 سے لے کے 62 تک جائیں گے، اور اس سے آگے انشاءاللہ اس کا میرٹ جو ہے وہ نہیں بنے گا۔ تو آئیے ان کویسچنز کو دیکھتے ہیں اور ان کے آنسر کو بھی۔ تو کویسچن نمبر 1، کتاب زاد المعاد کا موضوع کیا ہے؟ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ ولی اللہ کی کتاب فتح الخبیر کا موضوع کیا ہے؟ تو غرائب القرآن، تو قرآن کے جو نامانوس الفاظ ہیں اس کے بارے میں بحث کی گئی ہے۔ تو کتاب الفوز الکبیر کا تیسرا باب کس بارے میں ہے؟ نظم قرآن کے بارے میں، قرآن پاک کا جو نظم ہے، مختلف آیات کا ربط ہے، وہ بیان کیا گیا ہے۔ جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اسلوب قرآن ہے، تو وہ چیپٹر نمبر 2 ہے کتاب الفوز الکبیر کا، جس میں اسلوب قرآن کے بارے میں بحث کی گئی ہے۔ دنیا کے بڑے مذاہب کس کی کتاب ہے؟ عماد الحسن آزاد فاروقی۔ کتاب حق پرکاش کس نے لکھی تھی؟ مولانا ثناء اللہ امرتسری۔ تو کتاب الصحاح کس نے لکھی تھی؟ عبدالرؤف دانا پوری۔ قواعد التحدیث کس کی کتاب ہے؟ جمال الدین قاسمی۔ کتاب سرور المحزن کس نے لکھی تھی؟ شاہ ولی اللہ۔ حجت اللہ البالغہ کس کی کتاب ہے؟ یہ بھی شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے اور تقریباً ہر پیپر میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ کویسچن نمبر 10، انوار التنزیل و اسرار التاویل کس کی کتاب ہے؟ قاضی بیضاوی نے لکھی تھی۔ یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ کویسچن نمبر 11، قانون مسعودی کی کتاب کس نے لکھی تھی؟ البیرونی کی کتاب ہے۔ کتاب الخراج امام ابو یوسف کی کتاب ہے، اور یہ بھی تقریباً ہر پیپر میں کویسچن آتا ہے۔ کتاب شرح نخبۃ الفکر کا موضوع کیا ہے؟ اصول حدیث ہے، تو یہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے یہ کتاب لکھی تھی، اور اپنی ہی کتاب کی شرح انہوں نے لکھی تھی۔ کویسچن نمبر 14، کتاب بستان المحدثین کس نے لکھی تھی؟ شاہ عبدالعزیز۔ کویسچن نمبر 15، کتاب موضع القرآن کس نے لکھی تھی؟ تو قرآن پاک کی مختصر تفسیر کی گئی ہے، اس کتاب میں شاہ عبد القادر نے لکھی تھی، تو دونوں بھائی تھے۔ کتاب مدارج النبوت کس نے لکھی تھی؟ عبدالحق دہلوی نے۔ کتاب خطبات مدارس کا موضوع کیا ہے؟ تو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سید ندوی سلیمان ندوی کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے تقریباً 12 کے قریب لیکچر دیے تھے کلکتہ میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کویسچن نمبر 18، کتاب انٹروڈکشن ٹو اسلام کس نے لکھی تھی؟ تو یہ ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب ہے، جبکہ بعض نے لکھا ہوا ہے کہ علامہ اسد کی جو مشہور کتاب ہے وہ روڈ ٹو مکہ ہے، جبکہ انٹروڈکشن ٹو اسلام ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھی تھی۔ کتاب مقارعۃ الادیان کس نے لکھی تھی؟ احمد شلبی نے۔ کتاب مفردات القرآن و اسالیب القرآن کس نے لکھی تھی؟ تو 2 کتابیں علامہ حمید الدین فراہی کی، یہ مولانا امین احسن اصلاحی کے استاد تھے، جبکہ جو کتاب مفردات القرآن و غرائب القرآن جو کتاب ہے وہ علامہ راغب اصفہانی کی کتاب ہے، جبکہ اس کتاب کا پیپر میں کوئی ذکر ہی نہیں ہوا تھا۔ تو اس کویسچن کو بھی یہ 100% شور ہے کہ مفردات القرآن و اسالیب القرآن کس نے لکھی تھی؟ علامہ حمید الدین فراہی نے۔ تو کتاب تفسیر کبیر کس نے لکھی تھی؟ امام رازی نے۔ اس کویسچنز کے بارے میں کنفرم نہیں ہوں کہ یہ پیپر میں تھا یا نہیں تھا، تو جن کو بہتر یاد ہے وہ بتا سکتے ہیں۔ تو باقی جو 99 کویسچنز ہیں اس کے بارے میں شور ہوں کہ وہ پیپر میں آئے تھے الحمدللہ سے۔ تو برحال کتاب تفسیر کبیر امام رازی نے لکھی تھی۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم۔ تو اس آیت میں جو نص استعمال کی گئی ہے وہ عبارت النص ہے 100%۔ آیت تخرج الموتیٰ میں کس نبی کے معجزے کی طرف اشارہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی طرف، جب آپ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو کویسچن نمبر 24، آیت وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا۔ تو اس میں گروہ ہے وہ یہود کی طرف اشارہ ہے۔ آیت وَإِذَا قِیلَ فَارْجِعُوا وَرَاءَکُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا۔
تو اس آیت میں منافقین کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو کوشچن نمبر 26، تشبیہ کے معترف اور رسالت کا انکار کون کرتے تھے؟ تو تشبیہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسانی صفات کا حامل قرار دینا کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، تو اور رسالت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار کرتے تھے وہ کفار کرتے تھے، مشرکین کرتے تھے۔ تو یہ بھی کتاب الفوز الکبیر شاہ ولی اللہ کی چیپٹر 1 ہے، اس میں بحث کی گئی ہے۔ تو کوشچن نمبر 27، 10 ذی الحجہ کو جو رمی کی جاتی ہے، یعنی جو شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، تو سب سے بڑا شیطان الاولیٰ اسے کہہ لیں جمارات الاقبہ میں، تو صرف اسی ایک کو ماری جاتی ہیں۔ تو کوشچن نمبر 28، سورۃ الذاریات سورۃ الناس تک کی صورتوں کو کہتے ہیں مفصلات، مسبحات صورتیں کتنی ہیں؟ 7۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خاتون کو جنت میں عورتوں کی سردار قرار دیا تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو کوشچن نمبر 31، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ نے کب وفات پائی تھی؟ 9 ہجری میں انہوں نے وفات پائی تھی۔ تو کوشچن نمبر 32، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے بارے میں فرمایا تھا عالم علم الفرائض کہ وہ علم فرائض سے مراد علم وراثت ہے، اس کے سب سے بڑے جاننے والے ہیں؟ تو اس کا جو آپشن تھا وہ کوئی نہیں، کیونکہ یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور جواب میں ان کا نام نہیں تھا۔ کوشچن نمبر 33، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے بارے میں فرمایا تھا عالم علم الحلال والحرام؟ تو علم حلال و حرام کے جاننے والے کون ہیں سب سے زیادہ؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے فرمایا تھا۔ کوشچن نمبر 34، امام الفقہا کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ کوشچن ڈیبیٹیبل بھی ہے، نہیں بھی ہے، اس حوالے سے کہ ویسے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الفقہا کہا جاتا ہے، جبکہ جو احناف کے نزدیک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے، اور ان کی تقریباً تمام روایات یا فقہ کا جو بنیاد ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اس کے علاوہ حضرت افقہ الصحابہ بھی کہا جاتا ہے، حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کبیر الفقہا بھی۔ تو اس حوالے سے ان کی طرف زیادہ چانس ہے۔ تو اب دیکھیں، بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ کے پاس 100 کویسچن کا آئیڈیا ہو جائے پھر بھی آپ آ جائیں تو آپ آسانی سے جو ہے نا اپنا میرٹ ہر کوئی بنا سکتا ہے۔ تو بہرحال زیادہ قرائن یہی ہیں کہ امام الفقہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 35، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو مصر اور اسکندریہ میں سفیر بنا کر بھیجا تھا؟ حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کویسچن نمبر 36، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ نجاشی کے دربار میں کس سورت کی تلاوت کی تھی؟ تو انہوں نے سورت مریم کی تلاوت کی تھی۔ کویسچن نمبر 37، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق نرم خلوق، زیادہ حلم والے، بردبار، تواضع اور برداشت والے کون ہیں؟ تو وہ بکریاں پالنے والے ہیں۔ جبکہ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو لوگ زیادہ غرور، فخر اور تکبر کرنے والے ہیں وہ اونٹ پالنے والے ہیں۔ تو کویسچن نمبر 38، وادی غیر ذی زرع سے کیا مراد ہے؟ مکہ مکرمہ۔ تبلیغ کے احکام قرآن پاک کی کس صورت میں بیان کیے گئے ہیں؟ سورۃ النحل۔ تو قرآن مجید کے مطابق زندگی کی بنیاد کیا ہے؟ پانی۔ کویسچن نمبر 41، حد قذف کس صورت میں بیان کی گئی ہے؟ سورہ نور۔ کویسچن نمبر 42، حضرت حمام بن منبع کی کتاب میں کس کی احادیث شامل کی گئی ہیں؟ تو حضرت حمام بن منبع تابعی تھے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، تو ان کا جو صحیفہ تھا، حدیث کی کتاب ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث شامل ہے۔ تو کس مسلم طبیب نے سرجری کو متعارف کروایا تھا؟ ابو قاسم الزہراوی۔ تو یہ اسپین کے رہنے والے تھے اور ان کو اولین سرجن بھی کہا جاتا ہے۔ تو کویسچن نمبر 44، سرجری کے لیے نشتر کا آلہ کس مسلمان نے ایجاد کیا تھا جو آپریشن میں استعمال ہوتا ہے؟ تو زیادہ قرائن یہی ہے کہ ابو القاسم الزہراوی، کیونکہ انہوں نے آپریشن کے بے شمار آلات بنائے تھے، لیکن جو کویسچن تھا اس میں آنسر میں ابو القاسم الزہراوی کا نام نہیں تھا۔
تو ابو بکر زکریا رازی کا نام تھا، جنہوں نے الحاوی اور المنصوری جیسی 53 کتابیں لکھی ہیں، تو یہی کویسچن بنے گا، جبکہ دوسرے جو نام تھے ابن مسکویا وہ ماہر نباتات تھے اور جابر بن حیان ماہر کیمیا تھے۔ تو قرائن یہ ہیں۔ بہرحال آج کل اگر دیکھا جائے تو پیپر بنانے کا کوئی خاص پی پی ایس سی کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ بری طرح سے ایکسپوز ہوا ہے۔ کویسچن نمبر 45، بحیرہ راہب کا اصلی نام کیا تھا؟ بحیرہ راہب تھا تو جرجیس تھا اس کا نام۔ کویسچن نمبر 46، بیت المقدس کی فتح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی تھی۔ کویسچن نمبر 47، الارض المقدسہ کسے کہتے ہیں؟ فلسطین کو کہتے ہیں۔ کویسچن نمبر 48، میثاق مدینہ کے فریقین کون تھے؟ مسلمان اور یہود دو فریق تھے، جبکہ بعد میں اسی میثاق میں دوسرے قبائل بھی شامل ہو گئے تھے، عرب قبائل۔ کویسچن نمبر 49، قرآن مجید میں ذات العماد کس قوم کے لوگوں کو کہا گیا؟ قوم عاد کو۔ بادل اور چنگھار کا عذاب کس قوم پر آیا تھا؟ یعنی تیز آواز، تو قوم سمود پر آیا تھا۔ کویسچن نمبر 51، فقہ کے اصطلاح میں صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد کو کہا جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 52، مفسر کے مقابل لفظ مجمل ہے۔ علت مشترکہ کی بنیاد پر اصل سے فرع پر حکم لگانا قیاس کہلاتا ہے۔ تو کویسچن نمبر 54، قیاس کے ارکان کی تعداد 4 ہے، جبکہ قیاس کی شرائط 5 ہیں۔ کویسچن نمبر 55، اگر نکاح کے وقت مہر مقرر نہ کیا جائے تو بعد میں دیا جانے والا مہر کہلاتا ہے مہر مثل۔ تو وہ جو بیوی ہے اس کی والدہ کو یا اس کی بہن کو جو مہر دیا گیا تھا اس کو مد نظر رکھ کر دیا جاتا ہے ان کی طرح۔ کویسچن نمبر 56، نکاح کے کم از کم گواہ 2 ہوتے ہیں۔ کویسچن نمبر 57، فقہی ابواب پر مشتمل حدیث کی کتاب کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو فقہی احکام اور ابواب پر مشتمل حدیث کو سنن کہتے ہیں۔ کویسچن نمبر 58، حدیث کی کتاب جس میں کسی ایک شخص کی روایات جمع کی جائیں کہلاتے اجزاء کہتے ہیں اسے۔ تو کسی ایک شخص یا راوی کی روایات جمع کی جائیں یا کسی ایک مسئلے پر روایات جمع کی جائیں، جیسے کہ مسئلہ رفع یدین ہو گیا، تو ایک ہی مسئلے پر جمع کی جانے والی کتاب ان کو اجزاء کہتے ہیں۔ اور یہ کنفرم ہے چودھری غلام رسول اور ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر کی جو کتب حدیث ہیں، اصول حدیث ہیں، ان پر یہی جواب آنسر لکھا ہوا ہے۔ تو بے شمار لوگوں نے یقیناً مفرد لکھا ہے، آنسر میں بھی بتایا جا رہا ہے، تو یہ تقریباً غلط ہے۔ تو 100% اجزاء یا جز کہتے ہیں، جز یا اجزاء۔ کویسچن نمبر 59، حدیث میں تصریح سے کیا مراد ہے؟ جانور کے تھن میں دودھ کا جمع ہو جانا۔ حدیث شاذ کے مقابل حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ محفوظ۔ یہ بھی کنفرم آنسر ہے۔ حدیث شاذ وہ حدیث جس میں ایک فقہ راوی اپنے سے زیادہ اوثق راوی کی مخالفت کرتا ہے اس کے، جبکہ حدیث محفوظ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جس میں زیادہ ثقہ راوی اوثق راوی اپنے سے کم ثقہ راوی کی مخالفت کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ حدیث محفوظ، حدیث شاذ کا الٹ 100% حدیث محفوظ ہے۔ تو کویسچن نمبر 61، وہ حدیث جو مختلف ترک سے طریقوں سے مروی ہو، روایت کی جائے اور قوت میں برابر ہو، جس کی وجہ سے اس میں تطبیق اور مطابقت نہ دی جا سکے، تو ایسی حدیث کو مسترب کہتے ہیں۔ تو وہ راوی، کویسچن نمبر 62، وہ راوی جس سے 2 یا 2 سے زیادہ راویوں نے روایت کی ہو مگر کسی امام نے اس کی توثیق نہ کی ہو، یعنی اس ایسا راوی جس سے روایات تو کی گئی ہو حدیث لیکن کسی امام نے روایت نہ کی ہو، اس کی تصدیق نہ کی ہو یا احادیث کی کتابوں میں اسے شامل نہ کیا گیا ہو، تو اس کا 100% جو کویسچن ہے آنسر ہے وہ مجہول الحال بنے گا۔ وہ حدیث جس کے کم از کم 2 راوی کسی ایک یا ایک سے زائد درجے میں ساقط ہوں، موجود نہ ہو، تو حدیث معضل کہلاتی ہے۔ کویسچن نمبر 64، عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے کتنے شہید ہوئے تھے؟ تو کل 5 صحابہ ہیں، جن میں سے 3 آخری خلفائے راشدین ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے علاوہ جو شہید ہوئے تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ جو 5 باقی عشرہ مبشرہ ہیں وہ شہید نہیں ہوئے تھے۔
حضرت عبد الرحمن، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کا مجھے نام اس وقت یاد نہیں آ رہا، بٹ یہ 100% کنفرم آنسر ہے کہ 5 صحابہ کرام عشرہ مبشرہ ایسے تھے جو کہ شہید ہوئے تھے، جبکہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاعون سے فوت ہوئے تھے۔ کوشچن نمبر 65، امام دار الحجرت کن کو کہا جاتا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو۔ کوشچن نمبر 66، امام عظیمت کن کو کہا جاتا ہے؟ امام احمد بن حنبل کو۔ کوشچن نمبر 67، بغداد شہر کی بنیاد کس عباسی خلیفہ نے رکھی تھی؟ ابو جعفر منصور نے۔ کوشچن نمبر 68، ٹیپو سلطان نے میسور میں کب جام شہادت نوش کیا تھا؟ 1799 میں، اور یہ میسور کی چوتھی جنگ لڑی گئی تھی جس میں انہوں نے شہادت پائی تھی۔ کوشچن نمبر 69، مہایانہ فرقہ کس مذہب میں پایا جاتا ہے؟ بدھ مذہب میں۔ کوشچن نمبر 70، تنظیم اخوان المسلمین کا بانی کون تھا؟ شیخ حسن البنا اور اس کے بانی تھے۔ کوشچن نمبر 71، فَإِن تَوَلَّوْا کون سا ہے فعل ہے؟ تو یہ فعل مضارع ہے۔ کوشچن نمبر 75، نظریہ اسبیہ کا بانی کون تھا؟ تو اس کا 100% شور جن کو تاریخ کا بانی بھی کہا جاتا ہے اور عمرانیات کا بانی بھی کہا جاتا ہے، ابن خلدون۔ تو نظریہ اسبیہ یا اسبیت کا بانی بھی وہی تھے کہ ایک قوم جو ہے نا متحد ہوتی ہے اور اپنی اسبیت کا اظہار کرتی ہے اور اپنے آپ کو ترجیح دیتی ہے اور اعلیٰ و برتر سمجھتی ہے، تو یہ نظریہ ہے۔ کوشچن نمبر 73، شاہ ولی اللہ نے مفسرین کے کتنے طبقات بیان کیے ہیں؟ 7، یہ بھی کتاب الفوز الکبیر میں ہے۔ کوشچن نمبر 74، کیتھولک عیسائیت کا مرکز کون ہے؟ تو ویٹیکن سٹی میں ہے، روم میں، جہاں ان کا پوپ کا دفتر ہے۔ کوشچن نمبر 75، دعائے مستضعفین کب ادا کی گئی تھی؟ تو یہ بھی 100% کنفرم ہے کہ سفر طائف کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی میں تشریف لاتے وقت یہ دعا ادا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ آپ ضعیفوں کے بھی رب ہیں اور میرے بھی رب ہیں۔ تو یہ پوری دعا دیکھی جا سکتی ہے۔ کوشچن نمبر 76، الحرب خدعۃ جنگ دھوکہ ہے کو حدیث کی کتاب کی کس باب میں شامل کریں گے؟ کتاب الجہاد میں اس کا ذکر بھی ملتا ہے۔ غزوہ خندق کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹیکنیک استعمال کی تھی کہ جب کفار مکہ قبائل اور یہود اکٹھے ہو گئے تھے تو ان کو آپس میں اتحاد توڑنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نعیم ثقفی کو بھیجا تھا کہ ان کے اندر اختلاف پیدا کریں، تو اسی وقت آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جنگ دھوکے ہی کا نام ہے۔ کوشچن نمبر 77، علل اربع کا تصور کس نے پیش کیا تھا؟ تو ارسطو نے۔ فرسٹ کاز، سیکنڈ کاز، تھرڈ کاز، ان سے مراد یہ ہے کہ ارسطو جو بحث کرتا ہے کہ یہ کائنات کس طرح سے وجود میں آئی تھی، اس کے کاز، وجہ، علل کیا تھی، تو یہ اس حوالے سے کنفرم آنسر ہے۔ اسی طرح کوشچن نمبر 78، کس فلاسفر کے مطابق پانی زندگی کی بنیاد ہے؟ یہ بھی ایک گریس فلاسفر تھا، تھیلز آف ملیٹیس اسے کہتے ہیں۔ تو یہ کنسیپٹ بھی پہلی دفعہ اسی نے دیا تھا کہ جو پانی کی بنیاد ہے وہ پانی ہی زندگی کی بنیاد ہے، جبکہ اس سے جو اور فلاسفر تھے اس وقت کے وہ ہوا کو بھی اس کے اندر شامل کرتے تھے، مٹی کو بھی شامل کرتے تھے، زندگی کو بھی، اور چوتھا عنصر پانی کو شامل کرتے تھے، جبکہ تھیلز نے صرف یہی کہا تھا کہ جسٹ پانی، واٹر ہی زندگی کی بنیاد ہے۔ کوشچن نمبر 79، فعل ماضی جس میں مسلسل کسی کام کے ہونے کا تسلسل پایا جائے ماضی استمراری کہلاتا ہے۔ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، تو مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی سے مراد وہ مرکب جو دو چیزوں کا آپس میں تعلق ظاہر کرے یا کسی چیز کی ملکیت کو ظاہر کرے، اب تعلق ہی ظاہر بن رہا ہے۔ الحیات الدنیا تو کنفرم ہے کہ مرکب اضافی ہے۔ کوشچن نمبر 80، عدد کی رو سے لفظ طلبہ کیا ہے؟ اسم جمع ہے۔ کلکتہ میں اخبار کامریڈ کس نے جاری کیا تھا؟ محمد علی جوہر نے کلکتہ میں جاری کیا تھا۔ تو کوشچن نمبر 83، 1951 میں پاکستان کا گورنر جنرل کون بنا تھا؟ تو کوشچن کی سٹیم کچھ اسی طرح سے تھی
تو غلام محمد بنا تھا 17 اکتوبر 1951 کو، جبکہ بعض نے کیا کہتے ہیں خواجہ ناظم الدین کا نام لکھا ہے، جبکہ خواجہ ناظم الدین 1948 میں قائد اعظم کی وفات کے بعد گورنر جنرل بنے تھے، جبکہ 16 اکتوبر 1948 میں خواجہ ناظم الدین بنے تھے، جبکہ 1951 میں 16 اکتوبر کو خان لیاقت علی خان کی شہادت ہوئی تھی، تو اس کے بعد 17 اکتوبر کو غلام محمد کو گورنر جنرل بنایا گیا تھا۔ تو یہ کوشچن کا آنسر بھی کنفرم ہے۔ کوشچن نمبر 84، اسلامی کانفرنس OIC کب وجود میں آئی تھی؟ 1969۔ کوشچن نمبر 85، پاکستان اور چین کی سرحدوں کے درمیان پہاڑی سلسلے کا نام کیا ہے؟ قراقرم کہلاتا ہے۔ تو یہ جو جنرل نالج کے میں نے کوشچنز ڈالے تھے اسی میں سے یہ دونوں کوشچنز ہیں، قراقرم والا بھی اور غلام محمد والا بھی۔ تو کوشچن نمبر 86، اینٹونیم آف یارن، تو یارن کا مطلب ہے انتہائی شدید خواہش کرنا۔ تو باقی جو آپشن تھے وہ اس کے سینونیم تھے، جبکہ لودھ نفرت کرنا، ڈس لائک کرنا، تو لفظ لودھ تھا، تو یہ اس کا سینونیم اینٹونیم ہے۔ تو کوشچن نمبر 87، آڈز اینڈ اینڈز مینز، آڈ اینڈ اینڈز مینز تو ریمننٹس، بچا کچا، میل کچیل، چھوٹا موٹا کچرا، تو بقایا جات، تو یہ بھی کنفرم کوشچن آنسرز ہیں، ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کوشچن نمبر 88، ہی از انفیریئر ٹو می، تو IOR کے ساتھ جو ایڈجیکٹو ہیں ان کے ساتھ ٹو کا اضافہ لگایا جاتا ہے، انفیریئر، سپیریئر، تو ان کے ساتھ ٹو۔ کوشچن نمبر 89، پیریفیرل ڈیوائسز آر کنیکٹڈ ٹو، تو یہ کی بورڈ ہو گیا، ماؤس ہو گیا، تو دے آر پرنٹر ہو گیا، دے آر کنیکٹڈ ٹو مدر بورڈ، 100% اس کا کوشچن ہے، آنسر ہے، کنفرم آنسر ہے کہ مدر بورڈ کے اندر ایڈ کیے جاتے ہیں۔ کوشچن نمبر 90، میتھیو سیڈ لیٹ اس گو ٹو دا پارک، تو اس کا انڈائریکٹ بنانا تھا لیٹ اس، تجویز کے معنوں میں کرتے ہیں، تو ہی پروپوزڈ، تو جو پروپوزڈ لفظ تھا یہی ایک آپشن میں تھا، آنسر میں تھا، تو یہی کریکٹ آنسر تھا۔ ویسے بنانے کا یہ دو طریقے ہوتے ہیں کہ ہی پروپوزڈ اور سجیسٹڈ، تو لفظ پروپوز تھا، کنفرم آنسر ہے۔ کوشچن نمبر 91، وچ از ناٹ اے کریکٹ فارمولا آف ایکسل، تو باقی جو تین آپشن تھے ان کے سامنے ایکول کا نشان لگایا گیا تھا، اور کسی بھی فارمولے کو ایکسل میں پٹ کرنے سے پہلے ایکول ٹو ضرور لگانا پڑتا ہے، تو جسٹ یہی ایک آنسر تھا جس میں 50 + 10 تھا اور اس کے سامنے ایکول کا آپشن نہیں تھا، تو یہ کریکٹ آنسر ہے۔ کوشچن نمبر 92، وچ کنٹری ہے اسمالسٹ پارلیمنٹ؟ موناکو، تو اس کی جو پارلیمنٹ ہے سب سے چھوٹی ہے اور اس کے 24 ممبرز ہیں، تو اس میں جو کنٹری ممالک دیے گئے تھے اس میں سب سے چھوٹی ہے۔ کوشچن نمبر 93، دا ہیڈ کوارٹر آف یونائٹڈ نیشنز UNO از ان نیو یارک۔ کوشچن نمبر 94، اٹاپسی از پرفارم ٹو ٹیک ٹیشوز فرام ڈیڈ باڈیز، تو پوسٹ مارٹم کرنا، مردہ اجسام سے جسم لے کر کرنا، تو اٹاپسی پوسٹ مارٹم ڈیڈ باڈیز کا لیا جاتا ہے۔ کیوٹو پروٹوکول ٹو ریڈیوس گرین ہاؤس گیسز سچ ایز کاربن ٹیل، تو یہ انہوں نے 2012 تک کو ختم کرنا تھا، اینڈ کرنا تھا، اور اس کے بعد ایک نیا پلان لے کے آنا تھا جو 2020 تک کا کیا ہے، تو جو کریکٹ آنسر اس میں 2012 بھی تھا اور 2020 بھی تھا، لیکن جو کنفرم آنسر ہے سٹیم کے مطابق وہ 2012 ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ کوشچن نمبر 96، برانز میڈل از میڈ آف کاپر اینڈ زنک، تو کاپر اور زنک سے بنایا جاتا ہے، 100% شور ہے کہ برانز کا جو میڈل ہے اولمپک وغیرہ میں بنایا جاتا ہے تو کاپر اینڈ زنک سے بنایا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 97، ماؤنٹ لوگن از سچویٹڈ ان، تو کینیڈا کے اندر یہ سچویٹڈ ہے۔ ہو واز دا پریزیڈنٹ آف ایشیا پیسیفک گروپ آف یونیسکوز چیئر، تو معین الحق کو اس کا چیئرمین بنایا گیا تھا، پریزیڈنٹ بنایا گیا تھا۔ تو کوشچن نمبر 99 کا یہی تھا کہ x+2 کا کیوب معلوم کرنا تھا، یہ لکھنے میں 7 ہوا ہے، غلطی ہو گئی ہے، تو x+2 کا جو ہے مکعب معلوم کرنا تھا، اگر 3x+1 برابر ہے -8 ہو، تو
تو اس کا جو کویشچن بنتا تھا وہ -1 تھا، آنسر میں لکھا ہوا تھا، تو یہ بھی 100% شور ہے، اس کو بھی آپ ٹھیک کر لیں، دیکھ لیں آپ نے کیا لکھا ہے۔ کویشچن نمبر 100، کس سالانہ شرح سے سود کی رقم 4 سال کے اندر 5000 سے 6000 ہو جائے گی؟ تو اینول ریٹ آف انٹرسٹ یا جو کچھ بھی تھا، تو 4 سال کے اندر جو رقم ہے وہ 5 سے 600 ہونی تھی، تو اس کا جو آنسر ہے، کریکٹ آنسر تھا 5%۔ تو الحمدللہ یہ تقریباً تمام 100 کے 100 کویشچن ایڈ کر دیے گئے ہیں، میرے خیال میں اور کسی بھی جگہ آپ کو یہ نہیں ملیں گے، اور ان کے جو جواب کویشچنز ہیں، آنسرز ہیں، وہ بھی 100% کریکٹ ہیں، مختلف کتابوں کو دیکھ کر، اہل علم لوگوں سے ڈسکس کر کے، تصدیق کر کے کیے گئے ہیں۔ تو ان کو آپ دیکھ لیں اور اس کے مطابق میرٹ بنا لیں۔ اگر کوئی فیمیل ہیں میری بات سن رہی ہیں، تو 40 سے لے کے 47 تک میرٹ بنے گا میرے حساب سے، اور الحمدللہ تجربہ بھی ہے، پہلے بھی کئی بار پریڈکٹ کر چکے ہیں اور ٹھیک ہوا ہے، تو اس سے زیادہ جانے والا نہیں ہے یہ میرٹ، کیونکہ کویشچن ور ٹف بظاہر آسان نظر آتے ہیں، اور باہر نکل کے بھی لوگ کہتے ہیں یار پیپر تو آسان تھا، میرے 70 ٹھیک ہوئے، 80 ٹھیک ہوئے، 75، ایسا کچھ نہیں ہوتا، یعنی کہ لوگوں کو تو کویشچنز کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اور کویشچنز بھی اہم ترین ہے، جے کے کویشچنز ٹف تھے، جو بکس کے کویشچنز ٹف تھے، تو 40، اور فیمیلز کی جو تعداد ہے سیٹوں کی بہت زیادہ ہے، تو 40 سے 47، اگر آپ کے 40 نمبر بھی اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ٹھیک ہوئے، کتنے غلط ہوئے، کتنے آپ نے چھوڑ دیے، اس کو کیلکولیٹ کر کے، تو 40 سے 47 تک اگر آپ میرٹ آپ کا بن رہا ہے، تو آپ تیاری کریں، ابھی سے انٹرویو کی تیاری کریں، تو آپ کے انٹرویو میں پاس ہونے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح جو میل ہیں ان کا بھی میرے حساب سے 55 to 62 تک، یہ بھی میں ایکسٹریم دے رہا ہوں، اس سے کم ہو سکتا ہے، زیادہ نہیں ہو سکتا، 55 سے لے کے 62 تک کا میرٹ جائے گا، اس سے مجھے امید نہیں ہے کہ جائے گا، ویسے تو علم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے اور وہ بہتر جانتی ہے، لیکن پھر بھی میری جو کیلکولیشن ہے، اور الحمدللہ تقریباً اندازے ٹھیک ہی ہوتے ہیں، تو آپ ابھی سے تیاری کر دیں تاکہ آپ کی تیاری بہتر سے بہتر اور کمپٹیشن میں آپ انٹرویو میں آ سکیں۔ تو اب آپ کو 100 کویشچنز بھی مل گئے ہیں، ان کے آنسر بھی مل گئے ہیں، اس آسانی سے آپ اپنا میرٹ بنا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ایجوکیشن کا جو کویشچنز ہے 100%، اور ان کے آنسر اور صحیح کویشچنز شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔